ملٹری کورٹس ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے بنائی گئی تھیں. یہ ووٹ پارٹی کی امانت تھی. For all times to come فوجی عدالتیں جو ہیں وہ نہیں ہو سکتی. یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری میجر تھا. ویری وارم ویلکم ٹو نیوز لائن. میں ہوں ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار خان. ویوز، ویسے تو حکومت کے چیلنجز جو ہیں وہ لاتعداد ہیں، مگر اگر قانون سازی کی بات کی جائے تو عملاً پہلا چیلنج جو ہے وہ اس وقت حکومت کے سامنے آن کھڑا ہوا ہے، اور وہ ہے ملٹری کورٹس کی ایکسٹینشن کا معاملہ. اب اس قانون سازی کے لیے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2/3 اکثریت جو ہے وہ درکار ہے نیشنل اسمبلی میں بھی، سینٹ میں بھی، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس نہیں ہے. فی الحال اگر بات کی جائے اس میں ایکسٹینشن ہے اس کی، اگر بات کی جائے تو اوپنلی اسے صرف پاکستان تحریک انصاف اس وقت سپورٹ کر رہی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ان کا بڑا سٹرونگ ایک سٹانس ہے اس ایکسٹینشن کے حوالے سے. آپ کو یاد ہوگا 2015 میں جب یہ ملٹری کورٹس بنائی گئی تھیں تو تب بلاول بھٹو زرداری حکومت کا حصہ نہیں تھے، نیشنل اسمبلی کا حصہ نہیں تھے، لیکن ان کا بڑا ایک سٹرونگ قسم کا جو ہے وہ ٹویٹ آیا تھا جس میں باقاعدہ انہوں نے کہا تھا کہ پارلیمنٹ نے آج اپنی ناک کٹوا لی ہے. اور اب جب کہ وہ ایک MNA ہیں، ان سے پوچھا گیا، عملی سیاست میں وہ موجود ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ ملٹری کورٹس پہ ان کا کیا سٹانس ہے، تو انہوں نے کہا جی بڑے کیٹیگوریکلی کہا کہ میں تو اس کو اپوز کروں گا. جبکہ اگر پاکستان مسلم لیگ نواز کی بات کی جائے تو اس کیمپ سے اس وقت خاموشی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز اس وقت اس ایکسٹینشن کے حوالے سے خاموش ہے. حکومت اور اپوزیشن کے جو تعلقات ہیں وہ اس وقت کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. آئے دن جو ہے وہ لفظی گولہ باری ہوتی ہے جس سے خلیج جو ہے بہت بڑھتی جا رہی ہے. کیا یہ رکاوٹ بن سکتی ہے ملٹری کورٹس کی راہ میں؟ یہ بھی دیکھنا ہوگا، کیونکہ آپ کو یاد ہے پچھلی دفعہ جب اس کو ایکسٹینشن دی تھی تو پاکستان مسلم لیگ نواز نے ایک بڑا کلیدی کردار جو ہے وہ ادا کیا تھا. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا حکومت اس دفعہ جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ کچھ افہام و تفہیم سے معاملہ حل کر لیتی ہے، یا پھر یہ سوچا جا رہا ہے کہ ان دونوں پارٹیز کی اپنی مجبوریاں جو ہیں وہ ان سے اس ایکسٹینشن پر اگریمنٹ کروائیں گی. پولیٹیکل لیڈرشپ کی تو بات ہم نے کر لی. اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کا بڑا سٹرونگ اس پہ جو ہے وہ سٹانس ہے. ان کا ماننا ہے کہ دس ایکسٹینشن از اے نیڈ آف دی آر اور بہت ضروری ہے، ناگزیر ہے. دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے اس پر بھی بات کریں گے. ساتھ ہی ساتھ منی بجٹ کی صورت میں ایک اور عوام پر بم گرنے والا ہے. وہ حکومت، وہ پارٹی جو بات کرتی تھی ریفارمز کی، جو بات کرتی تھی آؤٹ آف دا باکس سلوشنز کی، وہ آج ایک اور منی بجٹ جو ہے وہ لا رہی ہے، جس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اپنے ٹارگٹس جو ہیں وہ میچ نہیں کر پا رہے. صرف اگر FBR کی بات ہو جائے تو ریونیو کلیکشن، ٹیکس ریونیو کلیکشن اس وقت 173 بلین روپے جو ہیں وہ کمی ہے اس میں، جس کو پورا کرنے کے لیے یہ 200 بلین کے اضافی ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں. تو کہاں گئے وہ وعدے، کہاں گئے وہ دعوے، اس پر بھی بات ہوگی. اور اپنے آخری سیگمنٹ میں بات ہوگی اعظم سواتی صاحب پر، جن پر میڈیا تو تنقید کر ہی رہا تھا. آج ایک بار پھر کورٹ نے بھی اپنے ریمارکس دیے ہیں. وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ، معذرت کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کا کیا مورل سٹانس جو ہے وہ نظر آتا ہے. نہ ان کے گھر سے دیوار جو ہے وہ ہٹائی گئی، جو کہ CDA نے باقاعدہ کہا یہ انکروچمنٹ ہے، ٹائم بھی دیا گیا، وہ دیوار بھی وہیں قائم دائم ہے، اور نہ ہی ان کا نام جو ہے وہ حکومتی ویب سائٹ سے بطور منسٹر جو ہے وہ ہٹایا گیا. تو یہاں کیا ہو رہا ہے، کیا مورل سٹینڈنگ ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس پر بھی بات کریں گے. اور اپنے پروگرام کے پلیٹ فارم سے ہم 3 اہم سوال اٹھائیں گے. سوال نمبر 1، موجودہ حالات میں فوجی عدالتوں کو توسیع دینے پر اتفاق رائے کیسے ہوگا؟ سوال نمبر 2، کیا PTI کی کمزور ہوتی مقبولیت ایک اور منی بجٹ کا بوجھ برداشت کر پائے گی؟ سوال نمبر 3، کیا کپتان کے اہم کھلاڑی اعظم سواتی کلین بولڈ ہونے والے ہیں؟ یہ وہ 3 سوال ہیں اپنے پروگرام کے پلیٹ فارم سے اٹھائیں گے. پاکستان تحریک انصاف سے کچھ ہی دیر میں صداقت عباسی ہمیں جو ہیں وہ جوائن کریں گے. شائستہ پرویز ملک صاحبہ پاکستان مسلم لیگ نواز سے آپ کا تعلق ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں. بیرسٹر عامر حسن صاحب ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی سے جو ہیں وہ موجود ہیں. تو سب سے پہلے اگر میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب جاؤں
تو बैरिस्टर साहब बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, जिस पे उन्होंने 2015 में जब वो हिस्सा नहीं थे नेशनल असेंबली का, तो उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि पार्लियामेंट ने अपनी नाक कटवा ली है। अब भी उन्होंने कहा है कि मैं तो इसको अपोज करूंगा कैटेगोरिकली, लेकिन प्रोड्यूसर साहब अगर सुनवा सकें नफीसा शाह साहिबा, उनका क्या इस पे जो है वो स्टांस है, तो फिर बैरिस्टर साहब से आगे चलती हूँ। अगर वो सुनवा सके नफीसा शाह साहिबा ने क्या कहा। देखिए, फौजी अदालतों के ऊपर पीपल्स पार्टी का पहले भी यही मौक़िफ़ था कि इसका सनसेट क्लॉज होना चाहिए। इसको आप फॉर ऑल टाइम्स टू कम फौजी अदालतें जो हैं वो नहीं हो सकती, और अगर अब तोसी की बात आएगी तो हमारी पार्टी मिल बैठेगी और देखेगी हालात कि इस वक्त हम तोसी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। पार्टी आपको ऑफिशियली आगाह करेगी। इन प्रिंसिपल वी आर अगेंस्ट एनी पैरेलल जस्टिस सिस्टम जो आइन के खिलाफ वर्जी करता, आइन के रूह के खिलाफ वर्जी। बैरिस्टर साहब, हालात अपने देखने हैं या हालात मुल्क के देखने हैं? सर, किन हालात की बात हो रही है जिनको देख के फैसला किया जाएगा? बहुत शुक्रिया जी। देखें, हालात मुल्क के देखने हैं और हालात पाकिस्तान का जो आइन है और कानून है वो किस हद तक इजाज़त देता है, हमें ये भी देखना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हालात नहीं देख रहे हैं। 2014 के अंदर नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर अपने हालात देख के फैसले करती तो फिर शायद इतने बड़े तारीखी फैसले ना करती जो वो कर चुकी है, जिससे जैसे सेनेट में जो चेयरमैनशिप के फैसले थे, उस तरह के फैसले बैरिस्टर साहब। उसी से अंदाज़ा लगा लें कि शायद उस वक़्त हम अपना चेयरमैन सेनेट बनवा लेते अगर हम रज़ा रब्बानी साहब को जो इनकी प्रपोज़ल थी PMLN की मान लेते, लेकिन क्योंकि उस वक़्त हम अपोजिशन के साथ इत्तेहाद में थे, अगर हम ये करते तो सब कहते कि हमने गवर्नमेंट के साथ अलाइंस करके अपना कैंडिडेट जितवा लिया है। ये एक लंबी बहस है और इस पे मुस्तफा नवाज खोकर ऑलरेडी अपनी गलती एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो बहरहाल इससे आगे चलते हैं। लेकिन चले, बहरहाल मेरा आज भी इस पे यही स्टांस है कि हमने अपोजिशन के इत्तेहाद के लिए किया, इस पे बहरहाल बहस की जा सकती है। जो बात है मिलिट्री कोर्ट्स की, देखें डॉक्टर साहबा, कभी भी मिलिट्री कोर्ट्स कोई पसंदीदा नहीं होते जमहूरी ममालिक के अंदर, और जहाँ पे तमाम इदारों की जो स्मूथ फंक्शनिंग है वही जमहूरियत कहलाती है, और हर पिलर का एक अपना काम है, अपनी डोमेन है। तो अगर लेजिस्लेचर ने करनी है तो जो जुडिशरी है उसने ये अदालतें और ये सारी तशरीह कानून की और सज़ाएं देना उसका काम है। लेकिन क्योंकि हालात पाकिस्तान के दहशत गर्दी के ऐसे रहे हैं पिछली एक दहाई डेढ़ दहाई के अंदर, और जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्योंकि इसके ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाती थी, तो हमने समझा उस वक़्त जो भी मामला थे, उस वक़्त की गवर्नमेंट ने हमारे साथ रब्ता किया जब प्राइम मिनिस्टर थे मियाँ नवाज शरीफ, तो हमने समझा कि अगर दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए करना है तो हमने दुखी दिल के साथ और बड़े भारी पत्थर रख के ये फ़ैसला कबूल किया था। लेकिन उसकी कुछ शराइत थी। एक शराइत थी कि नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अमल किया जाएगा। दूसरी शर्त ये थी कि पाकिस्तान का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसे बेहतर किया जाएगा। तीसरी बात ये थी कि जो प्रोसिक्यूशन का निज़ाम है हमें उसे बेहतर करना है, क्योंकि अदालतें ही बेहतर होंगी और प्रोसिक्यूशन बेहतर होगी तो फिर जो निज़ाम अदल है वो आगे बढ़ेगा। और इसकी एक्सटेंशन 2 साल के लिए थी, लेकिन उस गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कुछ नहीं किया, और हमने इसके ऊपर हम बोलते भी रहे हैं। और आपने अभी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की जो स्टेटमेंट बताई थी जब लास्ट टाइम एक्सटेंशन थी, तो उस पर उन्होंने यही कहा था कि पार्लियामेंट ने आज अपनी पहली दफा 2015 में उन्होंने कहा था पार्लियामेंट ने नाक कटवा ली, पहली दफा जब आई थी। जी तो हम आज भी डॉक्टर साहब ये समझते हैं कि पार्लियामेंट को ये बात समझनी है, लेकिन उसके साथ साथ पार्लियामेंट पे हर दफ़ा उंगली उठाने से पहले कि अदलिया को नहीं देखना। अगर चीफ जस्टिस साहब बहुत अच्छे हैं, वो हॉस्पिटल्स का निज़ाम भी बेहतर करना चाहते हैं, वो मुल्क में डैम भी बनाना चाहते हैं। इसी तरह पहले एक वो चीफ जस्टिस थे टिकर्स वाले इफ्तिखार चौधरी साहब, वो भी 7-8 साल रहे, लेकिन उन्होंने अदालती निज़ाम को बेहतर क्यों नहीं किया? अगर ये अदालती निज़ाम को बेहतर करते तो आज मिलिट्री कोर्ट्स की ज़रूरत ना पड़ती, और ये हर काम अगर हम आर्मी के सुपुर्द करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं थोड़ा सा माजरत के साथ बैरिस्टर साहब कथा कलामी की माफ़ी, एक तो अब्बास साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, लेकिन दूसरा ये ज़रूर कहूँगी यहाँ पे
کہ ہم سنتے آ رہے ہیں کب سے، کھوسا صاحب جو اب چیف جسٹس بننے والے ہیں انہوں نے کہا کہ 4000 ججز جو ہیں وہ لاتعداد کیسز جو ہیں ان کو تقریباً 18-19 لاکھ کیسز جو ہیں ان کو نہیں وہ سارٹ آؤٹ کر سکتے، ہمیں ججز کی ضرورت ہے، پروسیکیوشن کے نظام کو بہتر کرنے کی ضرورت کی بات کی، جو ایک فرسودہ نظام ہے اس کے جو لاز ہیں ان کو چینج کرنے کی بات کی. یہ سب تو پارلیمنٹ نے کرنا تھا نا سر، تو ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی تو پھر آپ سب پہ آتی ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ، بالکل آتی ہے رسپانسبلٹی، لیکن یہ صرف کہہ دینے سے ججز جو کام چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. وہ چاہیں تو آئین کے اندر 21ویں ترمیم بھی ہو جاتی ہے، اور اگر وہ چاہتے ہوں کہ ججز لینے ہیں تو وہ ججز لے سکتے ہیں. اگر وہ اپنی تقرری اپنی مرضی کے مطابق جیسے وہ چاہتے ہیں ویسے کر سکتے ہیں، تو پھر سبارڈینیٹ جوڈیشری کے اندر تقرری میں کون سی آپ کہہ رہے ہیں انکانسٹیٹیوشنل سٹیپ لے سکتے ہیں، وہ کروا سکتے ہیں، اپنی بات منوا سکتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں اب ہمیں دوسروں کے اوپر یہ جو ذمہ داری کا بوجھ ہے ڈالنے کی بجائے ہر ایک کو اپنے اداروں کا، دیکھیں پارلیمنٹ تو جواب دہ رہتی ہے، پارلیمنٹ ہو یا پولیٹیشنز ہو یا گورنمنٹ ہو، وہ تو ہمیشہ ایک ٹانگ پہ کھڑی ہوتی ہے اور کٹہروں کے اندر موجود ہوتی ہے. لیکن کیا جوڈیشری کو اب جواب نہیں دینا؟ ہر چیف جسٹس کے جانے کے بعد یہ بھی احتساب ہونا چاہیے کہ ان کے دور کے اندر جوڈیشری کتنی بہتر ہوئی، اور جوڈیشری سے مراد سبارڈینیٹ جوڈیشری ہے، ماتحت عدلیہ ہے. آپ بالکل باتیں صحیح کہہ رہے ہیں، آپ بالکل باتیں صحیح کہہ رہے ہیں، آپ بالکل آپ 100% باتیں صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن سر بڑی معذرت کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ اگر سٹرونگ ہوگی تو یہ چیزیں آگے لے کے کرے گی، یہ چیزیں یہ سٹیپس لے گی. ہماری پارلیمنٹ ہی سٹرونگ نہیں ہے، اور یہ صرف اس وقت کی بات نہیں میں کر رہی، ماضی کی ساری حکومتوں کی بات کر رہی ہوں. آپ نے ایک اکاؤنٹیبلٹی کا جو ہے بات کی تھی کہ ججز اور جرنیل جو ہیں وہ بھی اکاؤنٹیبل ہوں، وہ کہاں گئی بات، وہ کچھ نہیں ہو سکا. اس میں ایک اور ریزن ہے نا، بیکاز دیر ٹو مینی اسکیلیٹنز ان یور کلوزٹ. دیٹس آلسو ون آف دا ریزنس کہ ہماری پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ ویک ہیں. پارلیمنٹ کا وہ جو ایک وقار ہے وہ نہیں ہے. یہ ایک حقیقت ہے جس کو میرا خیال ہے ہم سب تسلیم بھی کرتے ہیں، اور we have to live with it. Hopefully it will change. لیکن اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں ہوئی، نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد نہیں ہوا، کرمنل جسٹس سسٹم چینج نہیں ہوا. آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں. جی سر، میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں، اور پارلیمنٹ کی کمزوری کی وجہ یہ ہے کہ پہلے جو سسٹم یہ جو ڈیوائیڈ اینڈ رول کا ہے، یہ کہیں نہ کہیں پولیٹیشنز کے خلاف یہ اصول بڑے زبردست طریقے سے فالو کیا جاتا ہے اور ہو رہا ہے. لیکن جب ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت ہم نے سمجھا، ہم نے بہتر کرنے کی کوشش کی، تو پھر ایک نئے کھلاڑی کو درمیان میں لے آیا گیا تاکہ سیاسی ادارے مضبوط نہ ہو سکے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے حکمران بھی اگر اس چیز کو سمجھیں تو انسٹیٹیوشنز کو سٹرونگ کرنا ہے. اس کے باوجود میں مانتا ہوں کہ ہم سب کا ایز انسٹیٹیوشن بھی اور پولیٹیشنز کا قصور رہا ہے کہ ہم نے سیاسی اداروں کو اتنا مضبوط نہیں کیا جتنا کرنا چاہیے تھا. اور وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد بھی کوئی میرا خیال ہے مضبوطی نہیں آئی. کالا کوٹ پہن کے میاں صاحب بھی چلے گئے تھے. ابھی سنجرانی صاحب والا جو مسئلہ ہوا وہ ماضی قریب کی بات ہے. تو میرا خیال ہے یوز کرتے رہے یا آپ یوز ہوتے رہے. نہیں سر، میں یہ بات کر رہی ہوں ایک دوسرے کو گرانے کی، حکومت کی گرانے کی بات ہو رہی ہے نا سر، ایک دوسرے کے خلاف بقول آپ کے استعمال ہونے کی بات ہو رہی ہے. تو میں وہ بات کر رہی ہوں کہ وہ استعمال جو ہے وہ چیزیں پھر اپریشیٹ کریں. ہم حکومت گرانے کے لیے ان کے خلاف کورٹ میں نہیں گئے تھے. جب کورٹ میں نہیں گئے، آپ سینٹ ہم نے کبھی ان کے خلاف کچھ نہیں کیا، ہم نے احتجاج نہیں کیا. سینٹ میں اپوزیشن ممبرز نے مل کے ایک فیصلہ کیا تھا. پوائنٹ آپ کا آ گیا. مصطفیٰ نواز کھوکر کی بھی ذرا بات سن لیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. لیکن عباس صاحب کی جانب جاتی ہوں. عباس صاحب، ابھی جس طرح ہم بات کر رہے تھے، بلاول بھٹو صاحب کا بڑا اسٹرانگ سٹانس ہے کہ میں اس کو اپوز کروں گا، لیکن نفیسہ شاہ صاحبہ جو ہیں وہ حالات کی بات کرتی ہیں کہ حالات. تو میں ابھی عامر حسن صاحب ہمارے بھائی ہیں، ان سے پوچھ رہی تھی حالات کس کے، ملک کے حالات یا اپنی پارٹی کے حالات؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو حالات جا رہے ہیں دونوں پارٹیز کے، اس میں ناگزیر ہے کہ وہ سپورٹ کریں گی، اور شاید آپ کا کانفیڈنس بھی یہیں سے آ رہا ہے بیکاز آپ بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ ہو جائے گا کام؟ بہت شکریہ. میں چونکہ لیٹ آیا ہوں تو پہلا پارٹ ڈسکشن میں مس کر گیا ہوں. میں ان کی بات سن رہا تھا کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول اینڈ آرم ٹوسٹنگ، انہوں نے بڑی اچھی بات کی. لیکن انہوں نے ایک اور بات جو نہیں کرنا چاہ رہے تھے، وہ یہ کہ جب بھی کوئی لیڈرشپ ٹینٹڈ ہوتی ہے، کرپٹ ہوتی ہے، وہ پھر بلیک میل ہو جاتی ہے. وہ ان کو اپنا کوئی نہ کوئی ڈیل کرنا ہوتی ہے. جب ڈیل کرنے کے لیے پھر وہ ڈیل میں آ جاتے ہیں. اگر آپ اف یو ہیو نتھنگ ٹو سیو،
آپ ملک کے لیے ہوتے, آپ کو اپنی جائیدادوں اور اپنے کیسوں کی فکر نہ ہوتی تو کبھی آپ آرم ٹویسٹنگ نہ کرتے, آپ سیدھے کھڑے ہو جاتے اور اپنی بات منوا لیتے. آج جو ملک کی ان کے اشارے تھے جو میں نے سنے کہ جی جوڈیشری نے کچھ نہیں کیا, تو آپ نے پارلیمنٹ نے کیا کر کے دیا جوڈیشری کو؟ جو لیگل سسٹم کو امپروو کرنے کی ذمہ داری آپ کی تھی, قانون سازی آپ کی تھی, وہ آپ نے اس لیے نہیں کی کہ آپ آدھا وقت, میرا یہ ایلیگیشن ہے, آدھا وقت آپ کرپشن کرتے ہیں اور آدھا وقت کرپشن کو بچانے کے لیے کبھی واک آؤٹ کرتے ہیں, کبھی اندر آتے ہیں, کبھی باہر جاتے ہیں, کبھی اس سے ملتے ہیں, کبھی اس سے ملتے ہیں. تو یہ اگر حقیقت اپنی ماضی پہ شرمندہ ہونا ہے ہمیں, تو ہمیں اپنے مارشل لاء پہ شرمندہ ہونا ہے, ہمیں جو اگر جوڈیشری نے کوئی بہت اوور سٹیپ کیا تو وہ ہونا ہے, اور ہمیں یہ ماننا ہے کہ پچھلے 30 سال میں ہم نے تاریخ کے کرپٹ ترین لوگوں نے ہمیں گورن کیا. اب اس پہ آ جائے, 2/3 اکثریت نہیں ہے آپ کے پاس, آپ اب یہ کیسے پاس کرائیں گے؟ یا یہ کانفیڈنس ہے کہ اپنی مجبوریوں کے تحت یہ اس کو جو ہے وہ نہیں, کون سی بات پاس کرنے کی بات ہو رہی ہے؟ آئی مس دا پوائنٹ, سوری بیکاز آپ لیٹ آئے, تو وہ وی ور ٹاکنگ اباؤٹ جو ملٹری کورٹس کی ایکسٹینشن کی بات ہے. دیکھیں اب یہ چونکہ ایک قومی ایشو ہے, ملٹری کورٹس والا ایشو جس پیرائے میں آیا تھا نیشنل ایکشن پلان میں, دہشت گردی میں, تو اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ ایشو سیاست سے بالا تر ہے, انٹرنل سیکیورٹی اور آپ کی ایکسٹرنل سیکیورٹی جو ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس پہ ڈائلاگ ہونا چاہیے, اور پولیٹیکل پارٹیز میں ہم سے رفٹ ہے, ان کو ہم سے ناراضگی ہے کہ آپ کیوں یہ احتساب چلاتے ہیں, اس کو بند کر دیں جیسے ہم نے بند رکھا. یہ ہمارا اختلاف ہے. کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی اکراس دی بورڈ ہونی چاہیے. خیر چلیں, نہیں, وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے چوری نہیں کی, وہ کہتے ہیں ہم نے چوری کی ہے, کسی اور نے بھی کیا, اس کو پہلے پکڑیں, ہمیں آگے بعد میں پکڑیں, جو لاجک چلتی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم کورٹس میں سامنا کریں گے, میڈیا ٹرائل مت کریں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, کورٹ میں ٹرائل جب کسی کی کوئی بات آتی ہے نا تو میڈیا ٹرائل ہوتا ہے. اگر کبھی اعظم سواتی کا کیس آیا نا تو میڈیا ٹرائل ہوا, اگر زلفی بخاری کا آیا تو میڈیا ٹرائل ہوا. آپ اس پہ بات کر رہے ہیں نا, تو میں تو اس کو ایک جملہ سن لیں, جب کوئی واقعہ ہوتا ہے نا تو اس پہ لوگ بات کرتے ہیں, آپ منہ بند نہیں کر سکتے. میں ایک گزارش کروں, اگر آنریبل سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز تھیں کہ JIT کی رپورٹ جو ہے وہ میڈیا میں شیئر نہیں ہوگی, آپ کے جو اہم عہدیداران ہیں پارٹی کے, وہ جرنلسٹ کو بلا کے بریفنگز دیتے رہے, تو آپ تو خود کہہ رہے ہیں میڈیا ٹرائل کرو, آپ تو خود پارٹی بن رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ آپ کے جو شعبے کے لوگ ہیں نا, جو بہت ہی ایفیشنٹ, بارسوخ, ریسورسفل جو جرنلسٹ تھے, وہ رپورٹ جب آتی ہے, یو کی ناٹ اسٹاپ اے پولیٹیکل پارٹی. میں حامد میر سنوا دوں آپ کو. آپ حامد میر ایک ہے نا, اس سے پہلے بھی رپورٹ آ رہی ہے, تو کوئی بارسوخ, دیکھیں ایک واقعہ ہو گیا, ہو سکتا ہے کہیں غلطی بھی ہوگی ہو, لیکن اس سے اس رپورٹ کی حیثیت پہ, صحت پہ کوئی اثر نہیں. آپ ڈینائی کر دیں کہ آپ کے لوگوں نے بریفنگ نہیں دی. ایک صحافی نہیں کہہ رہا, متعدد صحافی کہہ رہے ہیں. اب چونکہ میں اب صحافیوں کی بات کو یہاں چیلنج نہیں کر سکتا, لیکن ایک بات ہے, آپ مجھے ایک چلیں, لیٹس ایزیوم ہم نے اوور سٹیپ کر دیا, پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر دی, لیٹس ایزیوم اس سے وہ چوری چکاری کی حیثیت, اس رپورٹ کی صحت اور جو جرم ہے اس پہ تو پردہ نہیں پڑتا نا. ہم آپ چوری کرتے ہیں اور ہم چوری کے بارے میں بول دیتے ہیں, آپ کو چوری پر اتنا غصہ نہیں ہے, ہمارے بولنے پہ کیوں غصہ ہے؟ عباس صاحب میرے بھائی, میں بالکل نہیں کہہ رہی, اس سے آپ احتساب کو کنٹروورشل جو ہے وہ بنا دیتے ہیں, اور پھر چیف جسٹس جب پوچھیں گے کل کہ کس کے کہنے پہ بلاول بھٹو کا نام اور مراد علی شاہ کا نام ECL میں ڈالا ہے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے, پھر سوال تو اٹھیں گے. ڈاکٹر صاحبہ, اگر اپنا جملہ تو مجھے بولنے دیں, مجھے بریک لینی ہے, اگر کسی جگہ پہ ہم نے اوور سٹیپ کیا تو وہ جو مخالف وکیل ہے جا کے ہماری شکایت لگائے, ہمیں سزا دلوائے. کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ ہم چیف جسٹس صاحب یہ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہی, مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. عباس صاحب آج کافی چارجڈ ہو کے جو ہے نا وہ آئے ہیں. شائستہ صاحب آپ کی طرف آتی ہوں, عباسی صاحب نے ٹائم لے لیے, میں آپ کی طرف آتی ہوں بریک کے بعد. we'll be right back. ویلکم بیک آفٹر دا بریک, اور شائستہ صاحبہ کی جانب جاؤں گی. شائستہ صاحبہ, عباس صاحب سے جس طرح جو کانفیڈنس لگ رہا ہے حکومت کا ملٹری کورٹس کے حوالے سے, اس سے تو لگ رہا ہے جیسے ان کو زیادہ آپ کے ساتھ بھی ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, بے شک 2/3 چاہیے, لیکن شاید پرسیپشن یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی مجبوریوں کے تحت جو ہے اس کو سائن کریں گے. کیا کہیں گی اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. اتنا پیچھے ڈسکس ہو رہا تھا اور آئی وانٹیڈ ٹو پارٹیسپیٹ آلسو. معذرت پوائنٹ, ہاں آئی نو, بٹ میں آپ کو ایک بات بتاؤں. دیکھیں, یہ ایک نیشنل سیکیورٹی کی بات ہے, اور یہ بھی صحیح ہے
कि देयर शुड नॉट बी अ पैरेलल सिस्टम रनिंग इन द गवर्नमेंट। और ये एक किस्म का मौजूदा जुडिशरी में एक मुझे जो लगता है कि ऐसे लगता है जैसे नो कॉन्फिडेंस है कि जैसे वो हैंडल नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें और कोर्ट्स बनाने की ज़रूरत पड़ी है। लेकिन जैसा कि मुल्क के हालात भी प्रीवियसली रहे हैं, जिस तरह दहशतगर्दी का सामना था उसमें ज़रूरत थी और ये हुआ, लेकिन आई फील कि दिस नीड्स टू बी डिस्कस्ड नाउ बिकॉज ये एक सही तरीका नहीं है। अब ये असेंबली में आना चाहिए एंड आई थिंक इट शुड बी डिस्कस्ड। लेकिन मैं आपको कुछ पास्ट में भी लेके जाऊं कि असेंबली में कुछ चीज़ें आती हैं, उन पे कुछ फैसले होते हैं, लेकिन फिर जब वक्त आता है तो उस पर जो गवर्नमेंट होती है वो तनहा खड़ी होती है। जैसे कतर के इशू में अगर आपको याद हो कि फ़ौज को भेजना और उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसको असेंबली में लाया गया था, फिर यमन का मामला भी हुई थी। एंड जब जब हुआ था कतर भेजने का, जो उस वक्त भी हुआ था, डिस्कशन हुई और वो बड़ा खुल के वहाँ पे सब पार्टीज़ ने हुकूमत को कहा कि आपने नहीं भेजनी और आपने नहीं करना ऐसा। लेकिन अल्टीमेटली जब देखते हुए जब पल्स असेंबली की हुकूमत ने फील की, उसके बाद एक फ़ैसला किया, लेकिन उस फैसले को फिर ओन नहीं किया किसी ने और वो हुकूमत उस वक्त तन्हा उस फैसले के साथ खड़ी हुई। लेकिन इसलिए मैं कहती हूँ कि असेंबली में बात आए, चाहे क्लोज डोर्स में हो, चाहे आपस में बैठ के हो, लेकिन वी शुड एज पॉलिटिशियंस वी शुड हैव ट्रस्ट एंड फेथ इन ईच अदर। हमारी जो मैं कहती हूँ ना तबाही की वजह, जो सियासी लोगों की तबाही, वो यही वजह है कि हम ना ट्रस्ट करते हैं, ना शेयर करते हैं और ना एक दूसरे को ओन करते हैं। अच्छा, कथा कलामी की माफी चाहूंगी, बरादरी में ये नहीं है। आपकी बात से मुझे ये लग रहा है, जिस तरह आप कह रही हैं कि एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लेते हैं, बाहर कुछ और हो जाता है, फिर लगता है कि जिस तरह ऊपर से प्रेशर्स आते हैं जिसको अकेले खड़े हो के जो है वो हुकूमत वक्त सस्टेन नहीं कर पाती। एंड दिस ऑफ कोर्स वी टॉकिंग अबाउट यू स्पेसिफिकली और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आई डोंट थिंक आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त बात कर रही हैं। नहीं, मैं इस वक्त उनकी भी कर रही हूँ, क्योंकि कतर के इशू में वही थे सबसे ज़्यादा शोर मचाने वाले लोग, वही थे जो कहते थे कि हुकूमतें बिक जाती हैं, हुकूमतें ये अपने आप अपना ज़मीर मतलब सेल आउट करती हैं, और ये सब चीज़ें हमने सुनी। और फिर जब गवर्नमेंट ने एक स्टांस लिया तो आज मैं देखती हूँ कि टोटली ऐसा पोर्ट्रे किया जा रहा है जैसे उस वक्त के वो फैसले बिल्कुल गलत थे और वो बिल्कुल हुकूमत का इंडिपेंडेंट फैसला था। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, प्लीज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि वी नीड टू डिस्कस। ये एक सिस्टम, पैरेलल सिस्टम आप चलाना चाह रहे हैं, और अगर वो ज़रूरत है, अगर आगे भी उसकी ज़रूरत है, तो पहले मिल के बैठें, इसको थरली डिस्कस करें, इसको देखें, स्टडी करें और फिर कोई फैसला करें। लेकिन ये तो अब ये खत्म हो चुकी है ना, अब इसकी जो ड्यूरेशन है वो खत्म हो चुकी है, ये मिलिट्री कोर्ट्स की। और मैं वही पूछ रही हूँ, इस पीटीआई अपने जो है वो ताउन भी बढ़ा रही है या राब्ते भी जो इस वक्त कर रही है ऑपोजिशन की तरफ से, आपकी पार्टी में इस वक्त क्या रद्द अमल है? कि ऑब्वियसली आपको पता है कि चल रहा है मारिया, मुझे टू टेल यू ऑनेस्टली आई एम टू स्मॉल, मतलब एक मैं मेंबर हूँ, अभी तक मुझे नहीं पता चला। अभी ये डिस्कस होगा एंड वी विल ऑल कम ऑन बोर्ड के क्या हमने हमारा स्टांस है और हमने क्या करना है। लेकिन फिलहाल मेरा जो ये ख्याल है वो मेरा ज़ाती ख्याल है इस वक्त कि वी शुड सी, स्टडी, और वक्त की अगर ज़रूरत है तो हमें ज़रूर जो नेशनल इंटरेस्ट में है बात वो करनी चाहिए, और अगर इससे मुल्क और कौम का कोई फ़ायदा होता है तो करें, क्योंकि ये कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है कि आप अपने कोर्ट्स के बिलमुकाबिल एक पैरेलल सिस्टम को आप इनकरेज कर रहे हैं और चाहते हैं कि वो चले। ठीक है, तो आई थिंक दैट इज़ इट। राइट, आपका पॉइंट आ गया। अब भाई साहब, नेशनल इंटरेस्ट में अगर होगा या हालात के मुताबिक होगा तो आप तो कॉन्फिडेंट फिर हैं कि ये हो ही जाएगा, है ना? नहीं, मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ कि हमने अपना जो जुडिशल सिस्टम है, हमारा जो इंसाफ का निज़ाम है, उसको इम्प्रूव करना है, और इतना हो कि ताकि हमारा गवाह गवाही दे के बच सके, हमारा जज फैसला दे के उसको कोई ख़तरा ना हो कि उसको बाहर निकल के कोई गोली मार देगा। ये एक नॉर्मल हालात नहीं है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है जिसमें हम सब फंसे हैं, और हम लोग शायद इसके मुखालिफ थे एक वक्त में कि ये सारा कुछ ठीक नहीं है। लेकिन जब इस तरह के हालात आए तो पूरी कौम ने यूनानिमसली डिसाइड किया,
ابھی بھی میرا خیال ہے یہ وہ چیز نہیں ہے جس سے سیاسی پارٹیاں کو پولیٹک پوائنٹ سکورنگ کریں گی. مجھے پتہ ہے جتنا ہمارا اختلافات ہیں اور جن ایشوز پہ ہے وہ یہ کریں. مجبوریوں کی وجہ سے نہیں ہوگا. اس کو میں پازیٹیو لیتا ہوں کہ مجبوریوں کی بات نہیں ہے, یہ قومی مجبوری ہے کہ آپ نے اپنا یہ جو دہشت گردی کا اژدہا ہے اس کو ختم کرنا ہے, اور وہ اپنے یعنی اس کی میکسیمم جو اختتام ہے وہ ہو چکا ہے, اب صرف ٹیل رہ گئی ہے, اس ٹیل کو ہم نے مل کے گزارنا ہے ایز اے نیشن. عامر صاحب آپ کی طرف آتی ہوں, لیکن ہم نے اپنے سیگمنٹ میں جو ہے وہ جو مہنگائی کا سونامی آ رہا ہے اس پہ بھی ہم نے ڈسکس کرنا تھا. تو بات صاحب مجھے یہ بتائیں گے کہ آپ بات کرتے تھے کہ جی ہم ٹیکس ریفارمز کریں گے, ہم بڑی ریفارمسٹ پالیسیز جو ہیں وہ لے کے آئیں گے, تو بڑی روایتی سا جو ہے وہ منی بجٹ آ رہا ہے, 200 ارب کے نئے ٹیکسز ہیں, موبائل فون پر ٹیکسز لگیں گے, گاڑیوں پر ٹیکسز لگیں گے, وہی ساری چیزیں ہیں. مطلب اس میں کیا مجھے کوئی بتا دیں کہ ریفارمسٹ ایجنڈا اس میں کہاں ہے؟ پتہ نہیں ریفارم کو آپ اتنی راکٹ سائنس کیوں سمجھتی ہیں؟ میں تو ریفارمز کی میں کہتی ہوں کہ ٹیکس نیٹ بڑھائے نا, پیسے لیں ان سے, گریجولی ایف پی آر کی نیٹ کم ہوئی ہے. ہمارے ایشوز کیا ہیں؟ گریجولی آپ ٹیکسز کو انڈائریکٹ سے ڈائریکٹ کی طرف جائیں, اچھا, اور انکم اسیسمنٹ ٹھیک ہو. آپ کا جو ایف بی آر میں جو بہت سارے پرابلمز ہیں کہ وہ لوگ وہ یعنی ان کی جو اپنے ادارے کے ریفارم ہونا ہے اس کو کیا جائے. تو اور جتنا ٹیکس کا برڈن ہے وہ کوشش کیا جائے کہ جو متوسط طبقہ یا جو غریب طبقہ ہے اس پہ اس کا برڈن نہ ہو. یہ کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ نے ٹیکسز کچھ لگانے ہوتے ہیں اور کچھ ہٹانے ہوتے ہیں, یا ٹیکس کلیکشن کی مشینری ٹھیک کرنی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ 5 مہینے میں تو خراب ہوئی ہے مزید نہیں, اور ریکوری میں 173 بلین کے اس وقت جو ہیں وہ ڈیفیسٹ ہے. وہ جو آپ 2 کوارٹر کی بات کر رہے ہیں اس میں 1 کوارٹر ہمارا, 1 کوارٹر پچھلی گورنمنٹ کا. میں آپ کو وہ بھی مجھے پتا تھا آپ یہی بات کریں گے. یہ ہے جولائی ٹو دسمبر, ٹھیک ہے, 14 تاریخ کو اسد عمر صاحب نے ٹیک اوور کیا, ٹھیک ہے. ایوریج میں نے اس کی نکالی, ہر اس میں 34 کا جو ہے وہ جاتا ہے, اس میں سے آپ نکال بھی دیں پھر بھی 100 ارب کا ڈیفیسٹ ہے. آپ اپنا, میں کہتی ہوں سپٹمبر سے شروع کر لیں. آپ سارے اکنامک سرویز چیک کر لیں, 2017 سے ہماری اکانومی سلو ڈاؤن ہوئی ہوئی ہے, اور اس سلو ڈاؤن کا امپیکٹ آ رہا ہے. ایک وقت تھا جب مسلم لیگ نون نے گروتھ اورینٹڈ اکنامک پالیسی اڈاپٹ کی, لیکن گروتھ کے ساتھ ساتھ ان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ ہے اور بجٹ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ تھا کہ یہ سسٹینیبل نہیں تھی. اب 2017 سے اکانومی سلوئنگ ڈاؤن تھی. ٹیکس کلیکشن از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو اکنامک ایکٹیویٹی. جب فورن انویسٹمنٹ آئے گی, اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی, ٹیکس کلیکشن تب آئے گی. مجھے تو یاد پڑ رہا ہے, میں بارش صاحب کی طرف بھی جاؤں گی, یقین انہوں نے بہت باتیں کرنی ہوگی, لیکن مجھے صرف وہ یاد آ رہا ہے کہ یہ بتایا جاتا تھا کہ جی ٹیکس کو ٹھیک نہیں کرتے, اضافی ٹیکسز جو ہیں لگائی جاتے ہیں. ابھی آج میں دیکھ رہی ہوں اضافی ٹیکسز لگژری گاڑیوں پہ بھی لگ رہے ہیں, موبائل پہ لگ رہے ہیں. اس کے علاوہ جہاں سے مطلب وہ ساری وہی چیزیں جو پچھلی حکومت جو ہے وہ کیا کرتی تھی. آپ نے خود ہی کہا ایکسپینسو موبائلز پہ لگ رہے ہیں, اور لگژری موبائلز پہ لگ رہے ہیں, وہ ایکسپینسو ہے, ایکسپینسو لگژری آئٹمز پہ. ہاں جی, لگژری آئٹم, گیس بڑھا دی, سن لینا, بجلی بڑھا دی. اب ٹیکس ریفارم میں یہی ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکس لگژری آئٹم پہ لگے تاکہ امیر لوگوں سے ٹیکس نکالا جائے, اور ساتھ ساتھ ڈائریکٹ ٹیکس جن لوگوں کی انکم 12 لاکھ سے اوپر ہے ان پہ لگایا جائے. یہ دونوں ریفارمس پالیسیز ہیں. جو آپ اکانومی کی سلوئنگ ڈاؤن کی بات کریے, اس کی 2 ریزنز ہیں. ایک کرنٹ اکاؤنٹ کا بہت بڑا خسارہ, اور دوسرا بجٹ ڈیفیسٹ. ریمیٹنسز کیوں کم ہو گئے؟ ریمیٹنسز 400 ملین کم ہوئی. یہ دیکھیں, ریمیٹنسز آپ اینولی بات کرتے ہیں, وہ کوئی ایسا سچ کوئی اس کی کوئی ریزن نہیں ہے. اور 400 ملین ریمیٹنسز اتنا میٹر نہیں, مجھے پتا ہے ریمیٹنسز ٹوٹل 20 ارب ڈالر ہیں, تو اس میں 400 ملین کا اگر کوئی جھٹکا نیچے کا آیا تو اوپر کا بھی لگ جائے. چلے صحیح ہے, میں بارش صاحب کی طرف میں ایک جملہ مس کر دوں. ریمیٹنسز کا رکنے کی جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ آپ کا ڈالر کا جو ریٹ کا اپریسیشن کی جو اسپیکولیشن تھی وہ وجہ تھی, اور اس کے لیے ذمہ دار وہ آپ کے انگلینڈ میں لیٹے ہوئے اسحاق ڈار. میں ذرا اب بارش صاحب کی طرف جاتی ہوں. بارش صاحب شاید آپ مجھے سمجھا سکیں, مجھے اس طرح اکانومی نہیں سمجھ آ رہی, اور جو عباس صاحب بات کر رہے نہیں سمجھ آ رہی. ٹیکس کلیکشن سندھ میں 13.3% جو ہے وہ اوپر گئی ہے, پنجاب میں 18.6% نیچے گئی ہے, کے پی میں 9.2% نیچے گئی ہے. جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ 1.14 جو ہے وہ ٹریلین تھا, اس وقت 1.4 ٹریلین جو ہے وہ ہو چکا ہے اگست سے دسمبر تک. تو پتہ نہیں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی کون سی ریفارمسٹ ایجنڈا ہے. سر میری شاید اتنی سمجھ نہیں, آپ اگر سمجھا دیں مجھے. خراب کرنے کی مزید. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ایک تو آپ نے یہ بتا دیا کہ سندھ معاشی صورتحال میں اور ٹیکس کلیکشن کے اندر بہتر جا رہا ہے, اور
یہ چیزیں جب آپ کمپیریٹیولی دیکھیں گے تو آپ کو بہتر نظر آئے گی۔ دیکھیں سمجھ تو ہمیں بھی نہیں آ رہی اور سمجھ خود عباسی صاحب کو نہیں آ رہی۔ ان کے جتنے جوابات تھے وہ آئیں بائیں شائیں، اچھا مجھے ایک فکرہ اور یاد آ گیا اب یہ بھی لے لیں میرے سے، کوئی ان کی کلیئر پالیسی نہیں آئے ہوئے 5 مہینے ہو گئے ہیں۔ جیسے 5 مہینے گزرے ہیں، اگر اللہ نے انہیں موقع دے ہی دیا اور ہم نے کچھ نہ کہا ہم نے، تو 5 سال بھی ایسے ہی گزر جانے ہیں۔ ان سارے ڈراموں میں جیسے آپ کو یاد ہوگا آسٹیریٹی ڈرائیو کا ایک ڈرامہ چلا تھا، گیمکس، اس گورنمنٹ جب سے آئی ہے صرف 55 روپے کا ہیلی کاپٹر گیمکس کے اوپر چل رہی ہے۔ جی بالکل، 55 روپے کا جو ہیلی کاپٹر پر کلومیٹر، بھینسیں بیچنے سے ملک کی اکانومی بہتر ہونی تھی۔ اچھا پھر وہ گاڑیاں بھی تو ڈاکٹر صاحبہ بکی تھی نا۔ کل وہ وزیر اعظم صاحب کس گاڑی میں ڈرائیو کر کے وہ لینے گئے تھے ایز اے شوفر کسی حکمران کو، 88 تھی، باقی 87 اور بھی پاکستان میں رہے، اور ان کی آفیشیل وزٹ 3 گھنٹے کی تھی اور باقی 3 دن وہ کہاں رہے ہمیں نہیں پتا۔ خیر یہ لینے گئے اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا یہ چھوڑنے انہیں کیوں نہیں گئے۔ خیر شاید وہ گاڑی نیلام ہو گئی ہو۔ اچھا پھر گارڈ آف آنر کا پچھلے 10 سال میں وہ 10 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں آئے اسی تھے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں ہے جدھر یہ رہتے ہیں، جو یونیورسٹی بنانی تھی۔ اب دیکھیں نا گیمکس کا ڈرامہ ادھر ادھر ہوا، اب وہ ڈرامہ ذرا رکا ہوا ہے آج کل، اب ایک نیا ڈرامہ شروع کیا ہو گیا؟ آپ نے بات شروع کی ہاں سر، بالکل جی، یہ گورنمنٹ بھی سمبولک ہی ہے، گورنمنٹ پیچھے سے کسی اور کی ہے، انویزیبل گورنمنٹ جو کرتے تھے، اب وہ ویزیبل یہ ہیں، انویزیبل کوئی اور ہے۔ صحیح بات ہے، سمبولک یہ ہیں، اصل میں کوئی اور حکمران ہے، اسی لیے ہم انہیں سلیکٹڈ اور کٹ پتلی وزیر اعظم کہتے ہیں۔ اچھا کوئکلی ختم کریں، میں شائستہ صاحبہ کی طرف جانا ہے بریک سے پہلے۔ اب ڈاکٹر صاحب مجھے تھوڑا سا موقع دیجئے گا، میں ذرا پوائنٹ بلڈ کر لوں اکانومی کے اوپر۔ انہوں نے بڑی باتیں کی تھی، گیمکس ختم ہوئے، آپ نے بات کی ملٹری کورٹس کی، عباسی صاحب کو یاد آ گئی، کرپٹ حکمران ہوتے ہیں تو ایسے ہوتا ہے، دہشت گردی بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے اور یہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ارے بھائی ہماری تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ٹکراؤ، کوئی اختلاف رائے سامنے آتا ہے، جس طرح 2 گھنٹے آپ جا کے لیٹ جاتے ہیں ادھر، ہم سارا جانتے ہیں۔ این آر او علیمہ خان والے این آر او کی بات کر رہے ہیں یا جو ترین کو این آر او دیا وہ بات کر رہے ہیں؟ کس این آر او کی بات کر رہے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی نہیں، وہ آپ نے نہیں لیا تھا، کسی ماضی اسے چھوڑ دیتے ہیں اور باہر والا چور آپ کو اپنا شتیر نظر نہیں آتا، عباسی صاحب دوسروں کا تنکا نظر آتا ہے، آپ خاموش رہتے ہیں۔ اعظم سواتی کی آج کیا کلاس لی سپریم کورٹ میں، آپ خاموش رہتے ہیں، لیکن آپ دوسروں کے بارے میں بات۔ اب اگر عباسی صاحب مجھے دیکھیں، عباسی صاحب مجھے اگر ڈیویٹ کریں گے تو پھر یہ بھی میں نے ایک این آر او کا جملہ بولا یار۔ اچھا میں این آر او واپس لے لیتا ہوں، آپ نے کوئی این آر او نہیں۔ بیر صاحب پوائنٹ آپ کا آگے نا، آپ شائستہ صاحبہ بڑی دیر سے انتظار کر رہی ہیں۔ مجھے پہلے ایک موقع، ڈاکٹر صاحب صرف ایک بات کر لیں، 10 سیکنڈ جلدی سے، صرف ایک بات کر لیں جلدی سے۔ دیکھیں اس گورنمنٹ نے 2.24 ٹریلین کا اضافہ کیا ہے، ہمیں آج تک نہیں پتا کہ پالیسی ہے کیا، کبھی نہ کبھی ہاں۔ آپ کے لیے وہ قرضے واپس کرنا، یہ پوائنٹ آ گیا۔ مجھے بہتری کا ایک اشاریہ دکھا دیں پوری اکانومی کے اندر یہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایک اشاریہ بتائیں، پوائنٹ آ گیا نا، اب شائستہ صاحبہ کی طرف جان دیجئے۔ شائستہ صاحبہ آپ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کچھ، آپ ایڈ کیجئے پھر آگے چلتی ہوں۔ دیکھیں میں تو یہی وہ کر دی ہے انہوں نے بات، میں یہی پوچھ رہی تھی کہ پی ایم ہاؤس میں انہوں نے اشائیہ دیا اور وہ کس طرح، وہ تو یونیورسٹی بننی تھی تو انہیں کیوں محسوس ہوا کہ وہیں ان کو لے کے جانا ہے؟ یونیورسٹی میں اشائیہ نہیں ہو سکتا، بات کر دی۔ میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں فلائٹ آف منی پاکستان سے جو ہو رہی ہے اس کا ان کو اندازہ ہے کہ جی 10 سے 12 ارب کا جو ہے ہم نقصان کر چکے ہیں اور ہمارا 450 ارب ہمارے سود میں اضافہ ہوا ہے جی، یہ جو ان کے ڈالر کی فلکچویشن سے اور انسرٹنٹی سے۔ تو میں صرف ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ اگر اپنی منہ بند رکھیں، کبھی یہ ادھر لڑائی کرتے ہیں، کبھی یہ اسمبلیوں میں لڑتے ہیں، کبھی یہ جرنلسٹ سے لڑتے ہیں، کبھی یہ کسی کی بے عزتی کرتے ہیں، اگر یہ اپنا منہ بند رکھیں اور اب کام کریں، اور عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اب اپنی ٹیم کی اکاؤنٹیبلٹی کریں اور پوچھیں کہ یہ فلائٹ آف منی کیسے ہو رہی ہے، اتنے ارب کا جو نقصان ہو گیا ہے اس کا کون حساب دے گا؟ وہ مجھے اور آپ کو اور سب کو، غریب عوام جس کی پہلے ہی چیخیں نکلی ہوئی ہیں، ان کے اوپر مزید ٹیکس لگیں گے، ان کو مزید
دبایا جائے گا. تو اب اٹس ٹائم کہ یہ اتنے حالات بگڑ رہے ہیں کہ یہ کس طرح سنبھالیں گے جی, یہ کس طرح, یہ صرف چوری 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 کے پیچھے چھپتے رہیں گے, اور یہ ملک چاہے اللہ نہ کرے اس کا حال کیا ہو رہا ہے. رائٹ, مطلب ان کو they need to sit down and seriously think کہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. ریفارمز ہمیں واقعی نظر نہیں آ رہے اس طرح, ہر چیز, گیس مہنگی ہو رہی ہے, بجلی مہنگی ہو رہی ہے, ریونیو کے ٹارگٹس جو ہیں وہ میٹ نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے, یہ ریفارمز ہیں سارے جی. گیس مہنگی کر دیں, بجلی مہنگی کر دیں, فرٹیلائزر مہنگا کر دیں, سب کچھ آپ مہنگا کر دیں, یہ ہماری قسمت نہیں. مجھے بریک لینی ہے. لیکن سیاسی صاحب نے ابھی کہا نا کہ ٹیم کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ اٹس ہائی ٹائم کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی شروع کرے. تو ایک ٹیم ممبر کی اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے آج چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی بات کی. اعظم سواتی صاحب کی بات ہو رہی ہے. we'll talk about that and much more right after a short break. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بات ہو رہی ہے اکاؤنٹیبلٹی کی. تحریک انصاف سے پوچھا جاتا ہے اعظم سواتی صاحب کے حوالے سے. تو عباس صاحب, آج سپریم کورٹ بھی بڑی جو ہے وہ برہم نظر آئی, اور پروڈیوسر صاحب اگر وہ چلوا سکیں, جو یہ کہا جا رہا ہے جی عباسی صاحب نے جو ہے وہ سواتی صاحب نے جو ہے وہ ریزائن کر دیا ہے, یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی ان کا وہ نوٹیفیکیشن کہاں ہے. نوٹیفیکیشن آ گیا سر؟ دیکھیں ریزائن وہ کیبنٹ میٹنگ میں نہیں آتے, لیکن منسٹر ابھی بھی ہیں, ہے نا؟ نہیں کسی سر وہ ذرا دیکھ لیں. ابھی محمد اعظم خان سواتی, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, یہ نیشنل اسمبلی کی ویب سائٹ سے لیا ہے. اس کے بعد پھر آپ دیکھ سکتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان منسٹری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ویب سائٹ پہ بھی ان کا نام فیڈرل منسٹر فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی وہی ہیں. پھر اس کے بعد جب لسٹ آتی ہے منسٹرز کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی, جو لسٹ آ رہی ہے ان کی ویب سائٹ پہ, اس پہ اس وقت کرنٹ منسٹر ہیں وہ. تو اس کا مطلب نوٹیفیکیشن تو نہیں ہوا. ایک پہلی بات یہ ہے کہ جب سے اس کو یہ ان کا ایشو ہوا, ان کو کسی کورٹ نے نہیں ہٹایا, تو خود والنٹیریلی ان کو ہٹا دیا گیا. جے آئی ٹی بنی تھی, نہیں جے آئی ٹی بنی تھی, اس کے بعد آپ کو پتا تھا کہ نہیں. اب آپ ازامپشن نہ لگائیں نا, یہاں جے آئی ٹی بنی, لوگوں کے فیصلے ہوئے, اور لوگ کہتے ہیں ہم ان عدالت کو مانتے نہیں, ہم نے عوامی عدالت لگانی ہے. جے آئی ٹی بننا اور ان کو ہٹائے جانے کا آرڈر آنا, اس میں جب ہم نے خود ہائی مورل گراؤنڈ لے کے وہ اس سے ہٹ گئے, اس دن سے وہ کسی اجلاس میں نہیں آئے. اگر کسی ویب سائٹ پہ کی آبزرویشن دی تھی عدالت نے, اب مجھے اتنی ڈیٹیل نہیں پتا, لیکن ایشو یہ ہے آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ کیوں نہ ہم 62(1)(f) کا کیس نہیں. دیکھیں ہم میرا پوائنٹ کیا ہے, ہمارے ایک منسٹر پہ ایلیگیشن لگا, وہ کیبنٹ سے الگ ہو گئے, وہ اپنا کیس ڈیفینڈ کر رہے ہیں. عدالت جو فیصلہ کرے گی اس کے اکارڈنگلی ایکٹ اپون ہوگا. عدالت, ادارے جو فیصلہ کریں, اداروں نے تو سی ڈی اے نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ آپ دیوار گرائیں, کیوں نہیں گری؟ انکروچمنٹ ڈرائیو پہ یا نہیں ہے, تو اگر کسی نے نہیں گرائی تو توہین عدالت کا پکڑ لگا کے اس پہ کیس کر. عدالت نہیں ہے نا, سی ڈی ہے, سی ڈی ہے جو بھی ہے. نہیں تو شہریار آفریدی صاحب گرا کیوں نہیں رہے؟ شہریار آفریدی یہ دیوار کیوں نہیں گرا رہے؟ نیئر بخاری صاحب کی تو دیوار گر گئی ہے. دیکھیں کسی اسپیسیفک ایشو پہ تو وہ جواب دے سکتے ہیں, مجھے اس کی ڈیٹیل تو نہیں پتا. یار کسی منسٹر کو نہیں پتا, کسی پی ٹی آئی والے کو کسی پاس دیواروں کی تفصیل ان کے پاس ہوگی. میں تو کہنا یہ چاہتا ہوں, اگر قانون ٹوٹا ہے تو قانون اپنا آراستہ خود بنائے گا. کسی وزیر نے توڑا ہے, ہم نے تو قربانیاں 2 وزراء کے دے دی ہیں, بابر اوان کی دے دی ہے اور اعظم سواتی صاحب کی دے دی ہے. وہ آپ کو قربانی پسند نہیں آ رہی, دیٹ از یور اون رائٹ. لیکن یہاں پہ لوگ جے آئی ٹیز میں ہیں, اور وہ بیٹھ کے اور وہاں پہ وہ اسٹیٹ کو یوز کر کے, ریاست کی مشینری یوز کر کے منی لانڈرنگ کرتے ہیں. ابھی عامر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی بہت ٹیکس کلیکشن بہت زیادہ ہے, اور وہاں پہ جے آئی ٹی کی رپورٹ کے مطابق سب کی طبیعت نہیں ٹھیک, فائنانس جب سیکٹری لڑائی کی طرف بات نہ سن لینا, اپنی باری میں کا کوئی مسئلہ ہے, فائنانس منسٹر نیچے تک سب کو کوئی بد عزمی ہے, فائنانس منسٹر ہے کہ یہ کوئی اچھا دلیل دینے کی. اچھا اپنی باری پہ بولیے گا نا, نیازی کہنے سے مجھے غصہ نہیں آئے گا. میں زرداری صاحب ہی کہوں گا, بلاول صاحب ہی کہوں گا, کوئی گالا گلوچ نہیں ہے. میں نے ابھی تک ان کو کرپٹ نہیں کہا. صرف سارے چور ہیں. سنیں میں جو پوائنٹ کرنا چاہتا ہوں, علیم خان کون ہے, خٹک کون ہے, اعظم سواتی کون ہے, نیازی سے بڑا چور کون ہے, کبھی یہ بھی تو بتائیں نا. منی لانڈر تو سب سے بڑی علیمہ خان نکلی ہے, وہ ہیں جن کے بارے میں صادق اور امین کورٹ نے کہا ہوا ہے, سپریم کورٹ نے بھی کیا ہے. اور یہ وہ ہیں جن کے بارے میں صادق اور امین کورٹ نے کہا ہوا ہے. یہ امریکہ میں ایک اس کی صداقت اور امانت پڑی ہوئی ہے,
واپس لے آئیں اور 2 اس کی صداقتیں اور امانتیں انگلینڈ میں پڑی ہیں وہ واپس اس طرح کی صداقتیں بے نظیر کی بھی بہت ساری ایسی بات نہ کریں. اب بے نظیر کی بھی ایسی ہیں 1400 سالوں وہ ہم نہیں بات کرنا چاہ رہے, ایسی کہانیاں ان کے گھروں کی بھی ہیں, اس طرح کی بات نہ کریں. یہ بات یہ کوئی حل نہیں ہے, یہ ڈسکشن کا حل نہیں ہے اور آپ کو کوئی شرم آنی چاہیے. وہ غلط بات ہے, ایک بد کردار آدمی کے بارے میں استعمال کرتے ہیں. آپ اگر کرپٹ چور زرداری کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں نا تو میں انصاف پسند عمران خان کو کر سکتا ہوں. اگر گھر کی بات کریں گے تو بے نظیر کی کہانیاں بھی ہیں, میں بات نہیں کرنا چاہ رہا کہ میں بد کردار رہا ہوں, وہ مانتا ہے. ایسی کہانیاں بلاول کے بارے میں بھی ہیں, ایسی کہانیاں بے نظیر کے بارے میں بھی ہیں, لیکن ہم کر کے نا ہمارے پاس پتہ ہے کہ عمران خان صادق اور امین ہے. زرداری پاکستان کا سب سے کرپٹ آدمی ہے, یہ میں نے بھی کہا ہے, نواز شریف نے بھی کہا ہے, عمران خان نے بھی کہا ہے, ہر بندہ کہتا ہے. پاکستان کے کرپٹ ترین لوگوں میں زرداری سب سے اوپر ہے. اگر کہانیاں بات کریں گے تو بے نظیر کی بھی کہانیاں بہت ہیں, آکسفورڈ یونیورسٹی کی کہانیاں میں بتانا نہیں چاہتا. بد کردار بے نظیر بھی ایسی تھی, یہی کہانیاں نواز شریف صاحب نے آپ کی جو ذوالفقار علی بھٹو کی, جی میں بھی جھوٹ نہیں بول رہا, میں وہ بات نہیں کرنا چاہ رہا. دونوں بھائیوں سے وہ بے نظیر کی کہانیاں بھی بہت گزارش لیکن وہ بات کریں گے تو میں کہہ رہا ہوں اگر اخبار کی باتیں کریں گے, کسی کی ذاتی زندگی کی بات کریں گے تو بے نظیر کی کہانیاں, بلاول کی کہانیاں اور لوگوں کی بھی کہانیاں وہ ہم نہیں بات کرتے. یہ کوئی بات ہے کرنے کی, ایک چور بندے کو ڈیفینڈ کرنے کی بجائے آپ جو مرضی بک سکتے ہیں. چلے گئے میں آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کرتی, میں سمجھ رہی ہوں. انہوں نے کوئی بات کی ہے, زرداری چور ہے پورا پاکستان کہتا ہے, ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے. زرداری کے بارے میں پیٹ پھاڑنے کی بات شہباز شریف نے کی, سب سے بڑا ڈاکو کہتی ہے, اس کی نشانیاں بکھری پڑی ہیں بد کرداری کی, اس طرح کی بد کرداری کی بے نظیر کی بھی کہانی. اس کے بد کردار ہونے پہ شک ہے کسی کو کہ جماعت کے پاس وہ ٹیریان کیوں رہ رہی ہے؟ مجھے بتاؤ, وہ جا کے پوچھیں پھر بے نظیر کیوں رہ رہی ہے جمائمہ خان کے پاس اور عمران کے بیٹوں کے پاس؟ جواب دو نا اس کا. مسز بھٹو کے بارے میں نواز شریف نے کہا وہ بھی چیک یہ بد کرداری نہیں ہے تصویریں. اور ڈاکٹر صاحب دیکھیں یہ کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہوتا. اگر کلنٹن کا اور مونیکا کا ایشو ذاتی معاملہ نہیں تھا, اس میں پریزیڈنٹ میں نے حالانکہ زرداری کو چور بھی نہیں کہا, تو اس کا ذاتی معاملہ کہاں سے آ گیا؟ عامر صاحب I will not condone this. یہ کیسے کسی کی لیڈرشپ کو چور کہہ سکتے ہیں؟ خود بد کردار ہیں یہ لوگ. آپ اگر یہ کریں گے تو پھر obviously ریاکشن ملے گا. میں نہیں چاہتی یہ پاس بیٹھ کے میری لیڈرشپ کے بارے میں کیسے یہ بدتمیزی کہیں پہ بھی میں نے کوئی بات نہیں کی. میں نے صرف کہا ایسی کہانیاں بے نظیر کی بھی ہیں, اگر آپ بولیں گے تو میں جواب دوں گا. ایسی کہانیاں نصرت بھٹو کی بھی ہیں, یہاں کلبوں میں ڈانس کی کہانیاں بھی ہیں, ایران کے کلبوں کی ہم تو نہیں بات کرتے, نہیں بات کرتے. یہ کوئی بات ہے؟ اور اس کے گھٹیاپن کے اوپر تو نہیں بات ہوگی. دنیا بے نظیر بھٹو کو جانتی ہے. دیکھیں میں کبھی بھی بات نہیں کرتا, اس سے پہلے کبھی بات کی ہے میں کبھی بھی نہیں کرتا. میں نے زرداری کو چور بھی نہیں کہا, میں تو باتیں کر رہا ہوں. میرا یہ حق ہے کہ اگر آپ کہیں گے کہ سندھ میں ٹیکس کلیکشن زیادہ ہے تو میں کہوں گا سندھ میں منی لانڈرنگ بھی سب سے زیادہ ہے. اس کی میں بات کر رہا ہوں JIT کی بنیاد پہ. میں نے زرداری صاحب کی اور ایان علی کے چکروں کی کوئی بات سپریم کورٹ نے, مجھے پتا ہے وہ کیا ہے, یہ بات کریں گے. میں نے کوئی ایسی بات سپریم کورٹ میں وعدہ کر کے آیا ہے کہ یہ JIT کے اوپر بات نہیں کریں گے ٹی وی ٹاک شوز میں. عامر صاحب معذرت کے ساتھ آپ بڑے رسپانسبل جو ہے وہ ایک نمائندے ہیں, فردر انویسٹیگیشن اور کہا ہے کہ نیب سے کہا ہے سر کہ اگر JIT اور چیزیں دے تو آپ اس کو ایکسیپٹ کریں, ایویڈنس دے ایکسیپٹ کریں. صرف JIT میں سے مراد علی شاہ اور میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں بلاول صاحب کا نام مجھے ایک فکرہ کہنے دیں, میری بات سنیں کہ کیا دیکھیں کیا وزیر داخلہ جو وزیر مملکت برائے داخلہ ہیں سپریم کورٹ میں وعدہ نہیں کر کے آئے کہ وہ اس بارے میں اپنا منہ بند رکھیں گے, اور اس کے بعد یہ ہر ایشو کے اوپر بات ملٹری کورٹس کی ہو, بات اکانومی کی ہو, یہ دوسروں کو چور اور ڈاکو کہنا شروع کر دیں. کسی کو نہیں کہا, آپ چیک کریں, میں نے ایک دفعہ چور ڈاکو کی بات نہیں کی. کلنٹن پرسنل بات آپ نے کی, میں نے جواب میں کی. پریزیڈنٹ کو امپیچ کیا جا سکتا ہے تو ان کا معاملہ ذاتی کیسے ہو سکتا ہے پاکستان جیسے؟ تو بھائی جاؤ نا کورٹ میں جائیں. آپ مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے یہ آپ کے پاس جب آرگیومنٹ ختم ہوتے ہیں نا پھر آپ ذاتی بات کریں. یہ ذاتی معاملہ ہو گیا. یہاں پہ آپ صادق اور امین ایک بندے کو بیٹھ کے اس طرح علاج نہیں کر سکتے, یہ کوئی طریقہ نہیں. اور اگر یہ چور کہیں گے تو ہم بد کردار کو کیسے چھوڑ دیں گے؟ حالانکہ میں نے چور نہیں کہا تھا. جن کی بد کرداریاں دنیا کے اندر تو بد کرداریاں پھر اگر آپ کو کہانی پڑا کریں پھر ایان علی کی سٹوریاں نکالنی پڑیں گی مجھے. آپ دونوں کی مائک مجھے بند کرنے پڑیں گے میرا خیال ہے. نہیں, انہوں نے غلط بات کی نا. اب ایان علی ایک کریکٹر ہے جو منی لانڈرنگ کرتی ہے,
اور کرتی پکڑی گئی ہے، ان کی جیب ان کے پاس سے $5 لاکھ پکڑے گئے ہیں، اور وہ جگہ جگہ پہ رپورٹ ہے کہ وہ آصف زرداری صاحب کی فرنٹ وومن ہے۔ اچھا چلیں صحیح ہے، ٹھیک ہے، کیا تعلق ہے، کیسے تعلق ہے؟ وہ جے آئی ٹی میں آیا ہے، جے آئی ٹی میں آیا ہے، یہ وہ اومنی زرداری سارے ایک ہے۔ ہم قوم کے ایشوز ڈسکس کرتے ہیں اور آپ ذاتی گھروں میں پہنچ جاتے ہیں، تو گھروں میں کہانی تو سب کی ہے۔ میرا خیال ہے یہ جو آج اس وقت چل رہا ہے نا دونوں مہمانوں کے درمیان، یہ کافی کرتا ہے کہ پارلیمنٹ میں کیا چلتا ہے، اسی لیے اس ملک میں قانون سازی جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی۔ میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ نصرت بھٹو اچھا جی، مجھے پروگرام کلوز کرنا ہے۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ، شائستہ، معذرت میری طرف سے آپ کو کہ آپ کی طرف نہیں آ سکی۔ ول سی یو ٹمارو، گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔